الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم یہ سورہ بقرہ کی 172 اور 173 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہارے رزق کے طور پر عطا کی ہے ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلے عام خطاب کیا تھا کہ حلال چیزوں کو استعمال کرو۔ یہاں مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہے ان کو تم استعمال کرو۔ اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو حلال کو استعمال کرنے کی ترغیب، اور دوسری چیز حرام سے پرہیز۔ حلال کو استعمال کرنے کے بعد اللہ نے ایک کام بتلایا کہ تم اس پر شکر ادا کرتے رہو۔ ایک تو حلال کو استعمال کرنا ہے اور اس کے استعمال پر شکر ادا کرتے رہنا ہے۔
شکر کی ایک شکل یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کیا جاوے کہ اللہ کا شکر ہے. جیسے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی شخص ہم پر کچھ احسان کر دے، ہمارا کوئی کام کر دے، تو ہم زبان سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ، تھینک یو. تو ایک شکل یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کرے. دوسری چیز دل سے اللہ کا شکر مانے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ دل سے تو نہیں مانتے لیکن زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ زبان سے کہنا پڑتا ہے، تو ایسا نہیں. زبان سے بھی شکر ادا ہو، دل سے بھی شکر ادا ہو. اور تیسری چیز ہاتھ پاؤں سے شکر ادا ہو. ہاتھ پاؤں سے شکر ادا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو استعمال کر کے اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اس چیز کو دی تھی یا وہ حلال چیز استعمال کی تھی، اس کو اس چیز میں استعمال کرے. جیسے اللہ نے حلال کھانے کو، حلال چیز استعمال کرنے کو کہا اور شکر ادا کرنے کو کہا، یعنی اس کھانے پر جو طاقت اور قوت حاصل ہو اس کے ذریعے سے بندہ، اس کے ذریعے سے ایک بندی اللہ کی اطاعت میں اپنے کو لگاوے. ورنہ زبان سے تو شکر ادا کرے اور پھر جب طاقت اور قوت حاصل ہو اس کو اللہ کی نافرمانی میں لگاوے، تو یہ حقیقی شکر ادا نہیں ہوا بلکہ اس کی ناشکری ہوئی. تو ایک چیز تو اللہ نے پہلی آیت میں بتلائی کہ اس کا شکر ادا کرے. حلال چیز کو، حلال کھانے کو استعمال کرنے کے بڑے فضائل ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی حلال غذا، حلال رزق استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اخلاق فاضلہ بنتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق بنتے ہیں. اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کی برکت سے عبادت میں ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نام لینے میں مزہ آتا ہے. اس کے بالمقابل حرام غذا کو استعمال کرنے کی نحوست یہ ہے کہ عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اخلاق برے بنتے جاتے ہیں اور بہت سارے اس کے وبال ہے، اس کی نحوستیں ہیں. تو پہلی چیز بتلائی کہ حلال کو استعمال کرو، اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے حرام چیزوں کے متعلق بتلایا کہ اللہ نے کون سی چیزیں لوگوں پر حرام قرار دی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے تم پر یہ 4 چیزیں حرام قرار دی. پہلی چیز المیتہ. میتہ یعنی مردار جانور، مردار. میتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جانور جس کو شرعی اعتبار سے جو طریقہ شریعت نے بتلایا ہے اس کے خلاف اس کو ذبح کیا جاوے.
وہ بھی میتہ ہے۔ ایسا جانور جو خود بخود اپنی موت مر گیا ہو وہ بھی میتہ ہے۔ ایسا جانور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو وہ بھی میتہ ہے۔ یعنی وہ جانور جو اپنی موت مر گیا ہو، اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہو، یا ذبح کیا گیا ہو لیکن شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے خلاف اس کو ذبح کیا گیا ہو تو وہ بھی میتہ کے حکم میں داخل ہے، مردار ہے۔ شریعت نے جو طریقہ بتلایا کہ اس کی 4 رگوں کو اس طرح کاٹا جاوے، اگر کوئی آدمی کہے کہ جب 4 رگیں کاٹتے ہیں اور بسم اللہ بول کے کاٹتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی آدمی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 1000 مرتبہ اللہ کا نام لے اور پھر جو ہے چھری کو اس کے پیٹ میں مار دے اور پھر کہے کہ میں نے تو 1000 مرتبہ جو ہے درود شریف بھی پڑھا اور 1000 مرتبہ اللہ کا نام لیا، تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوا بلکہ وہ میتہ ہے، کیونکہ شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے خلاف اس کو ذبح کیا گیا ہے، اس کو مارا گیا ہے۔ تو ایسا جانور جس کو شریعت نے بتلایا ہو اس طریقے کے خلاف ذبح کیا گیا ہو وہ بھی میتہ کے حکم میں داخل ہے، مردار ہے۔ تو ایسے مردار جانور کو کھانا حرام ہے۔ اس مردار جانور کی خرید و فروخت بھی حرام ہے کہ اگر کوئی جانور مر گیا، اپنی موت مر گیا، شرعی اعتبار سے جو بتلایا تھا اس کے خلاف اس کو ذبح کیا، تو اب اس کا گوشت کھانا بھی حرام، اس گوشت کو خرید و فروخت کرنا، لے بیچ کرنا وہ بھی حرام، اس کے ذریعے سے جو آمدنی ہو وہ بھی حرام۔ کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ جانور تھا میرا وہ مر گیا، اب میں کھاؤں تو نہیں لیکن اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال کے اس کو بیچ دوں، تو اس بیچنے کے ذریعے سے وہ بیچنا بھی حرام، اس کے ذریعے سے جو آمدنی ہو وہ بھی حرام۔ البتہ وہ میتہ اس کی ہڈی، اس کا چمڑا، جبکہ اس کو دباغت دیا جاوے، چمڑے کو دباغت دی جاتی، اس زمانے میں اس کو پاک صاف کیا جاتا تھا نمک کے اندر رکھ کر، تو اس چمڑے کو دباغت دیا جاوے تو وہ چمڑا اور وہ ہڈی وہ حلال ہو جاتی ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ وہ میتہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا خرید و فروخت بھی حرام۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس گوشت کو کسی جانور کے لیے دے دینا کہ جاؤ اس کو کھلاؤ، اس کو کھلاؤ، وہ بھی نہیں کھلا سکتے۔ البتہ اگر کسی جگہ رکھ دیا گیا ہو اور کوئی جانور اس کو آ کر کھا لے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ لے جا کر اس کو کھلا نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز آیت کریمہ میں بیان فرمائی کہ حرام چیزوں میں ایک میتہ ہے۔ جتنے جانور ہے وہ ذبح کرنے سے حلال ہوتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 جانور، 2 چیز ایسی ہے، 2 جاندار چیزیں ایسی ہے جو بغیر ذبح کے حلال، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ یہ ٹڈی ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ جیسا، تو وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ذبح نہیں کیا جاتا، اور ایک مچھلی ہے کہ مچھلی اگر پانی میں مر جاوے تو بھی حلال، اس کو پانی سے باہر نکالے اور پھر مرے تو بھی حلال۔ البتہ
مچھلی اگر پانی میں مر گئی اور مرنے کے بعد اتنے دن ہو گئے کہ وہ سڑ گئی، اور سڑنے کی علامت یہ ہے کہ جب مچھلی پانی میں مر کر سڑ جاتی ہے تو وہ الٹی ہو جاتی ہے۔ تو پانی میں اگر مچھلی الٹی ہو گئی سڑنے کی وجہ سے تو اس مچھلی کا کھانا حلال نہیں ہے، کہ اب وہ طبی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ تو دو چیزیں بغیر ذبح کے بھی حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی۔ دوسری چیز آیت کریمہ میں بیان فرمائی والدم، دوسری چیز اللہ نے جو حرام قرار دی ہے وہ ہے خون۔ اب خون سے کون سا خون مراد ہے؟ خون سے وہ خون مراد ہے جو بہنے والا ہو، دم سائل، بہتا ہوا خون، وہ خون اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کو دوائی کے طور پر استعمال کرنا بھی حرام ہے، کہ اگر کوئی کہے کہ خون چاٹنے سے جو ہے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے تو اس کی بھی علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ نجاست کے اندر بیماری سے شفا نہیں ہوتی۔ اب جب یہ نجس ہے، یہ نجاست ہے، یہ حرام ہے، ناپاک ہے، تو اس سے بھی دوا کے طور پر بھی استعمال نہیں ہوتا۔ بہنے والا خون، اس سے نکل گیا وہ خون جو بہتا نہیں ہے، یعنی ایسا خون جو بہتا نہیں ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ جیسے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگوں میں سے جو خون نکلتا ہے وہ تو بہنے والا ہے، لیکن جب اس کو اچھی طرح ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کا چمڑا نکال دیا جاتا ہے، اب گوشت کے اوپر ہلکا ہلکا خون لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لگا ہوا خون چونکہ بہنے والا نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی اس خون کے ساتھ گوشت کو کھا لے تو اس کی اجازت ہے، وہ حلال ہے، چونکہ وہ بہنے والا نہیں۔ اس وجہ سے مفسرین حضرات نے مسئلہ لکھا کہ اگر کسی آدمی نے مچھر مارا یا کھٹمل مارا، اب مچھر جب مارا تو وہ کپڑے کے اوپر مر گیا، تو اس کی وجہ سے اس مچھر کا تھوڑا سا خون کپڑے پر لگ گیا۔ اب وہ مچھر کا خون یا وہ کھٹمل کا خون چونکہ بہنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے اس خون کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ البتہ بہت زیادہ لگ جاوے، بہت سارے مچھر ایک جگہ بیٹھے اور پھر مارا اور اتنا خون لگ گیا جو زیادہ مقدار میں ہو گیا، تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، لیکن وہ خون بھی چونکہ بہنے والا نہیں ہے اس وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہاں ہمارے ڈابھیل کا پاٹیا مشہور ہے۔ وہ پاٹیا پتہ نہیں اس کا نام پاٹیا کیوں رکھا، کیونکہ وہ تو گوشت کی چیز ہے، لیکن اس کا نام ہے پاٹیا۔ اس کو بنانے کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو گوشت نکلتا ہے تو اس کو فوراً ہی یعنی دھوئے بغیر اس کا کیما کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو پکایا جاتا ہے بغیر دھوئے ہوئے۔ اور لوگوں کا اس طرح کہنا ہے کہ بغیر دھوئے ہوئے جب وہ پکاتے ہیں تبھی اس کا وہ ٹیسٹ آتا ہے، جو اصل ٹیسٹ ہو نا پاٹیے کا، تو اس کے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس کے اوپر جو ہلکا خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ بہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز بتلائی آیت کریمہ میں کہ بہنے والا خون۔ تیسری چیز وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، سور، اس کی پوری چیزیں، ہر چیز اس کی ناپاک ہے، اس کی ہر چیز نجس ہے، اس کو بھی استعمال کرنے کی، کھانے کی، اس کو خرید و فروخت کی اجازت نہیں، وہ بھی حرام ہے۔
وما اہل بہ لغیر اللہ. چوتھی چیز بیان فرمائی کہ ایسا جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، ایسا جانور جو حلال ہے اور اس کو شرعی اعتبار سے جو ذبح کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس طرح ذبح بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو وہ بھی جانور حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے. ایسے جانور پر جو حلال ہے اللہ کے علاوہ نام لیا جاوے، اس کی کئی شکلیں ہیں. پہلی شکل، جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے شریعت نے جس طرح بتلایا ہے اس طرح، لیکن اس کو ذبح کرنے کی نیت اللہ کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کی ہے، کسی اور کو خوش کرنے کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کی نیت ہے. جیسے کسی دیوی دیوتا کے نام سے ذبح کیا جاوے، کسی بت کے نام سے ذبح کیا جاوے، کسی پیر اور کسی بزرگ کے نام سے ذبح کیا جاوے، نیت بھی اللہ کے علاوہ کی ہے اور ذبح کرتے وقت بھی اللہ کے علاوہ کا نام لیا جا رہا ہے. دونوں چیزیں، نیت بھی اللہ کے علاوہ کی، ذبح کرتے وقت بھی اللہ کے علاوہ کا نام. دوسری شکل، نیت اللہ کے علاوہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب حاصل کرنے کی نیت ہے، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، بسم اللہ بول کر ذبح کیا جا رہا ہے، تو بھی وہ وما اہل لغیر اللہ بہ میں داخل ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ہی شمار کیا جائے گا اور وہ بھی حرام ہے. ایک شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ کسی دیوی دیوتا کے نام پر اس جانور کا کوئی عضو کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے. جیسے اس کا کان کاٹ کر چھوڑ دیا، اس کا کان کاٹ دیا اس نیت سے کہ اب جو ہے یہ فلاں دیوی یا دیوتا کے نام پر میں اس کو چھوڑتا ہوں. اب اس جانور کو چھوڑ دیا، نہ ذبح کر رہا ہے، نہ کسی کو دے رہا ہے، بیچ رہا ہے، بلکہ ایسے ہی چھوڑ دیا. تو وہ جانور جس کو اس طرح چھوڑ دیا گیا ہے، اس جانور کو جب تک مالک توبہ کر کے اللہ کی نیت کر کے نہ ذبح کرے وہ حلال نہیں ہوتا. اور اسی طرح اس مالک کے اس طرح چھوڑ دینے سے اس کی ملکیت سے وہ چیز نکلتی بھی نہیں کہ کوئی دوسرا آدمی اس کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا لے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ چوری کے حکم میں. وہ جانور صرف جس جانور پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ کے لیے ذبح کرنے کی نیت ہو اور ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لیا جاوے، وہی جانور حلال ہے. ان چار شکلوں کو اللہ نے بتلانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی آدمی اضطرار کی حالت میں ہو جاوے، مجبور ہو جاوے، ایسی حالت ہو گئی، ایسی پوزیشن آ گئی کہ اب ان حرام چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے
مرنے کے قریب ہو گیا کہ اب اگر کچھ کھانا نہیں ملے گا تو یہ مر سکتا ہے، ایسی حالت ہو گئی، کوئی ایسی پوزیشن آ گئی، ایسی حالت ہو گئی، اور اس کے پاس صرف یہی چیز ہے، حرام شراب ہے یا حرام گوشت ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی اضطرار کی حالت میں اگر کوئی آدمی زندہ رہنے کی نیت سے تھوڑا سا اس میں سے استعمال کر لیوے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فلا اثم علی، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھایا جاوے بلکہ زندہ رہنے کی نیت سے اس کا استعمال اگر کوئی تھوڑا سا کر لیوے فلا اثم علی، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے متعلق جو باتیں سنی، اسی طرح کل یوم النحر ہے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس میں جن جن لوگوں کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، یہ ساری قربانی تو ہوتی ہے اللہ ہی کے لیے، لیکن کس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے؟ تو ان لوگوں کی صرف نیت کافی ہے، ان لوگوں کا نام لینا ذبح کرتے وقت کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہ بہت سی مرتبہ اس طرح دیکھا گیا کہ اور سنا گیا کہ اگر نام نہیں لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی نام تو لیا نہیں، اس کی طرف سے قربانی ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل چیز تو نیت ہے کہ یہ جانور کس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، اس کی نیت کر لی اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو حصے دینے کے لیے آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی طرف سے ایک حصہ، فلاں کی طرف سے ایک حصہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حصہ، پھر اللہ کی طرف سے ایک حصہ۔ تو اللہ کی طرف سے ایک حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ سارے حصے اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے ہی ہو رہے ہیں، لیکن کس کی طرف سے ہیں وہ مخلوق اللہ کی، ان کے نام دیے جاوے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ مبارک رات ہے، مبارک گھڑی ہے، یا اللہ تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہے، اپنے سوال تیرے سامنے رکھتے ہیں، یا اللہ تو سارے لوگوں کی ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، یا اللہ تو دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دل میں اٹھنے والے غبارات کو تو پڑھنے والا ہے، یا اللہ جو کسی کو کچھ نہ کہے صرف دل میں سوچ لیوے اس کو بھی تو جاننے والا ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، ہر ایک کی ضرورت کو، ہر ایک کی حاجت کو اپنے فضل سے، یا اللہ اپنے کرم سے، یا اللہ پوری فرما، یا اللہ اپنے فضل سے آسان فرما، یا اللہ اپنے فضل سے مدد فرما، یا اللہ ہم کمزور بندوں پر رحم فرما، یا اللہ ہم کمزور بندوں پر رحم فرما، یا اللہ اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ اپنی ناداری کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی رازق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا رازق ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے،
یا اللہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ یا اللہ ہم اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، ہم کمزوروں پر رحم فرما دے، ہم کمزوروں پر کرم فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اخلاص للہیت عطا فرما، ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرما، ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اس بقرعید کو عید الاضحیٰ کو قبول فرما۔ یا اللہ عید الاضحیٰ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے یا اللہ قربانی کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غریبوں کی یا اللہ مدد کرنے کی نیت سے بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص للہیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما، بدعات سے رسومات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ بدعات سے رسومات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔